السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں ایک کوشچن ایڈریس کرنا چاہوں گا جو میرے پاس ای میل کے ذریعے آیا ہے۔ حالانکہ ای میل کے ذریعے جو کوشچن آتے ہیں میں ان کو یہاں پر ایڈریس نہیں کرتا ہوں، لیکن چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال بہت اٹھایا جاتا ہے ملحدین کی طرف سے، اور جو ایک عام آدمی ہے وہ ان سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اور اصل میں جو ملحدین کا جو طریقہ واردات ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کے جذبات کو اپیل کرتے ہیں اور ان کی عقل کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم عقلی بات کر رہے ہیں، منطقی بات کر رہے ہیں، حالانکہ اس کا عقل اور منطق سے دور کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں اور میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ وہ لائیو اسٹریم میں آ جائیں تو ان کو جواب مل جائے گا۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ صاحب کہتے ہیں کہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو رائٹ مائی بگ کوشچن بریفلی، بہت بڑا، یعنی انہوں نے ذہن میں ہی بٹھا لیا کہ بہت زبردست سوال میں کرنے جا رہا ہوں، اور یہ لیکن میں مختصراً اس کو لکھوں گا۔ مائی کوشچن از دیٹ آور پلانٹ ہیز نو اسٹیٹس ان سچ اے واسٹ یونیورس، کہ اس یونیورس میں، اتنے عظیم یونیورس میں ہمارے پلانٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے اس کرۂ ارضی کی اپنے سائز کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بٹ ایون ان اے گیلیکسی لائک دیٹ، لائک دا ملکی وے، our planet's place is not even equal to that of dust۔ خود ملکی وے میں ہی اگر دیکھ لیں تو ہمارے پلانٹ کی حیثیت ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ So why is God so curious about such a small planet that he sent so many messengers to such a small planet؟ تو خدا آخر اتنا زیادہ کیوریس کیوں ہے؟ دیکھیں اب یہ جو الفاظ ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ سوال کرنے والے نے جو الفاظ کا انتخاب کیا ہے کہ خدا اتنا کیوریس کیوں ہے۔ کیوریوسٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو نہیں جانتے اور آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ ہاتھ پیر مار رہے ہیں کہ یار میں اس کو کیسے جانوں، تو اس کو کیوریوسٹی کہتے ہیں۔ لیکن جب آپ کسی مذہب، یعنی کسی ایسے شخص سے کہ جو اسلام میں یقین رکھتا ہے، آپ یہ سوال کر رہے ہیں، تو آپ یہ والا لفظ اگر منتخب کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اسلام کا جو مقدمہ ہے وہ نہیں سمجھتے ہیں۔ اسلام کا مقدمہ ہی یہ ہے کہ خدا ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے، وہ عالم الغیب ہے، عالم الشہادہ ہے، یہ اسلام کا مقدمہ ہے۔ تو کیوریوسٹی کا لفظ یہاں غلط ہے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ خدا نے اتنے سارے پیغمبروں کو اس چھوٹی سی جگہ میں کیوں بھیجا، آخر کیا وجہ ہے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر دو چیزوں کو ایکویٹ کر دیا گیا، کسی چیز کا سائز اور اس کی اہمیت۔ حالانکہ سائز جو ہے وہ اہمیت کو ڈٹرمن نہیں کرتا، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ جو چیز سائز میں بڑی ہوگی وہ پھر اہم بھی ہوگی، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز سائز میں چھوٹی ہو تو وہ اس کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ تو مادی اعتبار سے یقیناً اس پلانٹ کا جو سائز ہے وہ اس کائنات یا پھر ملکی وے کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ ریت کے ذرے کے برابر ہے، لیکن اہمیت میں یہ بہت زیادہ بلند ہے، اور یہ اہمیت ہم طے نہیں کریں گے چونکہ ہم تو اس ذرے کے اندر ہے۔ یہ اہمیت وہ طے کرے گا کہ جس نے ان ذرات کو تخلیق کیا ہے، خدا نے اس کی اہمیت طے کر دی ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب ہم یہ کوشچن نہیں کر سکتے خدا سے کہ اے خدا تو نے ہمیں اتنی اہمیت کیوں دی، جو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خدا کے ایکول نہیں ہیں۔ آپ اگر کسی بندے کو، کوئی آپ کا دوست ہے، کوئی آپ کا باس ہے، مثلا کوئی بھی ہے خاندان میں رشتہ دار، وہ آپ کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے، تو آپ یہ پوچھ سکتے ہیں بھائی آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی کے غلام ہیں، غلام اگر ہیں اور بائی برتھ غلام ہیں، اور اس غلامی سے نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ کے پاس آزادی کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو اب اگر آپ کا آقا آپ کو اہمیت دے تو آپ یہ سوال نہیں کریں گے کہ آپ مجھے کیوں اہمیت دے رہے ہیں۔ یہ کیوں سوال آپ کبھی بھی اپنے آقا سے نہیں کر سکتے ہیں۔ جب آپ ایک عام انسانی آقا سے یہ سوال نہیں کر سکتے تو وہ آقا کہ جس کو خدا کہتے ہیں، جو صرف ہمارا پالنہار نہیں بلکہ ہمارا خالق ہے، جس نے ہمیں وجود بخشا ہے، جس طرح چاہا ہے اس طرح وجود بخشا ہے، یہ سوال کرنا اس سے کہ ہمیں کیوں اہمیت دے رہا ہے، یہ ہمارے منصب کے خلاف ہے۔ تو اس لیے یعنی سائز کو اور امپورٹنس کر دیا سوال کرنے والے نے، اور یہی بنیادی غلطی ہے۔ اچھا جی، تو عاصم بھائی اس میں کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی صاحب، میں بس ایک مثال دینا چاہوں گا کہ ہم اپنی زندگی میں بھی یہ چیز دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سمجھیں کہ موتی جو ہے وہ سمندر میں ہوتا ہے، جی سمندر کے سائز میں اور موتی کے سائز میں زمین آسمان کا فرق ہے، جی لیکن ہاں جو موتی کی اہمیت ہے وہ انسان کو پتہ ہے۔
اسی بالकुल طریقے سے اور بھی جو دوسری چیزیں ہیں تو ہمارے دن دیکھتے رہتے ہیں کہ سائز جو ہے وہ اہمیت نہیں رکھتا ہمارے سامنے کہ جی ہاں ایک ہمارا جو مثال کے طور پہ انسان کا اپنا جو بچہ ہوتا ہے وہ جو ہے ہاتھی کے بچے سے چھوٹا ہوتا ہے سائز میں، لیکن وہ یہ نہیں کہے گا کہ وہ ہاتھی کا بچہ بڑا ہے تو وہ میرے لیے زیادہ ہے میں بنسبت میرے بچے کے۔ صحیح صحیح زبردست بہت اہم اگزامپل ہے ماشاء اللہ. اچھا جی تو کوئی اور اگر ایڈ کرنا چاہے تو ضرور اور اس کے بعد پھر ہم لنک پبلک کر دیتے ہیں. جی مفتی صاحب اس میں جو کوشچن کا ایک پورا ایک بیس ہے وہ اسی بات پر ہے کہ جو چیز چھوٹی ہوتی ہے میٹر کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ چیز جو ہے نا اس کی اہمیت نہیں ہوتی، جیسا عاصم بھائی نے بتایا. اور میں بھی اس چیز کو تھوڑا سا اگر بایولوجیکل فیلڈ میں دیکھ لیں تو ریسنٹلی کووڈ ہوا تو کووڈ ایسی چیز تھی جس نے جو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے آپ آنکھ سے، لیکن اس نے پوری دنیا بند کر دی تھی. اسی طریقے سے آپ لائٹ کو دیکھ لیں، لائٹ کے پارٹیکلز ہیں، فوٹون ہے. فوٹون ایسی چیز ہے جو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے لیکن وہ دنیا کی سب سے تیز چیز ہے، جس کی سپیڈ کا کوئی. آواز کٹ رہی ہے. اچھا حضرت اس پہ میں ایک بات کہوں گا، وہ کہاوت ہے نا کہ عقل بڑی یا بھینس بڑی، جی تو یہی معاملہ ہے. جی ہاں یہ بھی صحیح ہے، عقل بڑی ہے بھینس بڑی. تو بہرحال چونکہ ان ملحدوں کے نزدیک بھینس بڑی ہے، چونکہ سائز کے اعتبار سے وہ سائز ڈز میٹر اکارڈنگ ٹو دی ایتھیسٹ. تو اب یہ ہے کہ ان کے نزدیک چونکہ بھینس بڑی ہے تو وہ اسی اعتبار سے سوال کرتے ہیں. عقل چھوٹی ہے ان کے ہاں، بلکہ عقل تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی نا، چونکہ عقل تو غیر مادی ہے اور غیر مادی وجود ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے نا.